بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر وبالإجابة حق جدیر وآل بلند صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال حق سبحانہ فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا عزیز محترم موالیان ولی حق عزاداران حسن انسانیت، چونکہ آج کی یہ مجلس، آج کی یہ محفل دعا ہے، کیونکہ سرکار اس زمین پر زیارت کے لیے جا رہے ہیں جس زمین کے ایک ایک ذرے میں یہ طاقت ہے کہ زمین کربلا کا ایک ایک ذرہ سہمے ہوئے اسلام کو اپنے اندر بنا دے سکتا ہے۔ تو میں تمنا دعا دے کے حاضر ہوا، چونکہ دعا انسانی فطرت ہے اور اسلام دین فطرت ہے، اور صرف فطرت انسانی کی بات نہیں بلکہ کائنات کا ذرہ ذرہ بارگاہ خداوندی میں یہ دعا و التجا کر رہا ہے کہ اے خالق ملک و لب، اے مالک موت و حیات، اے حاکم شر جہاد، اے مدبر زمان و مقام، اے واجب لامقام، اے نہا خانہ عدم سے نکال کر بازار وجود میں نمائش رنگ و بھو کرنے والے، اور اے ہستی کے دامن گل فروش پر ابر رحمت کے چھینٹے نچھاور کرنے والے، رحم کر رحم، کرم کر کرم، ہم محتاج ہیں تو غنی، تو والا ہے ہم غنی، ہم سراپا نیاز تو بے نیاز، ہم کشکول گدا تو دست عطا، ہم قاسب عطا تو ابر
صرف جلوہ رب میں اختلاف ہو گیا۔ جس نے اس کا جلوہ جس میں دیکھا اس سے مانگا، کسی نے اس کا جلوہ شمس میں دیکھا، کسی نے قمر میں دیکھا، کسی نے تاروں میں دیکھا، کسی نے فاطمہ بدھ کے مجسمے میں دیکھا، اس لیے کسی نے اللہ کو بچپن میں پکارا، کسی نے جوانی میں پکارا، کسی نے بڑھاپے میں پکارا، کسی نے مندر سے پکارا، کسی نے دیر سے پکارا، کسی نے حرم سے پکارا، کسی نے جلدی پکارا، کسی نے دیر سے پکارا۔ حال یہ ہے کسی نے 40 سال بعد پکارا، کسی نے کعبے میں آتے ہی پکارا۔ تو میں پڑھنا کچھ اور چاہتا تھا، تو بٹ صاحب نے میرے راہبارِ کتابت کو مہمیز کر دیا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ ایک کتا جنت میں جائے۔ قرآن کی آیت ہے کہ اصحابِ کہف کا کتا جنت میں جائے۔ ہر مکتبہ فکر کا مولوی ماننے پہ مجبور ہے، اصحابِ کہف کا کتا جائے گا جنت میں، لیکن اس بات کو سمجھنے کی امت مسلمہ کوشش کرے کہ اصحابِ کہف کا کتا جنت میں جائے گا، مگر کتا ہونے کی حیثیت سے نہیں، وفادار ہونے کی حیثیت سے جائے گا۔ اصحابِ کہف کا کتا جنت میں جائے گا، مگر کتا ہونے کی حیثیت سے نہیں، جائے گا وفادار ہونے کی حیثیت سے۔ اور یہ کیونکہ فقیر کی درگاہ ہے تو میں دعا دینے کے لیے لفظ کہنے جا رہا ہوں۔ سرکار جب میں اس بات پہ غور کرتا ہوں، اس بات کو چونکہ میں مولا نے یہ مجھے شرف عطا کیا کہ میں شعر بھی کہتا ہوں، جب میں اس بات پہ سوچتا ہوں، اس بات پہ تخیل کرتا ہوں، ایک کتا قیامت والے دن جنت میں جائے اور آدمیوں کی کثیر تعداد جہنم میں جائے۔ اچھا ایک معاملہ یہ ہے کہ کبھی مجھے یہاں دیکھنا پڑتا ہے، کبھی اس طرف دیکھنا پڑتا ہے چونکہ مجبوری ہے۔ اس طرف دیکھتا ہوں تو مومن نظر آتے ہیں، اس طرف روشنی زیادہ ہونے کی وجہ سے اس طرف مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ جہاں روشنی زیادہ ہو دوسری طرف دکھائی کچھ نہیں دیتا۔ ابو طالب کے بیٹوں کے چہروں پہ نور اتنا ہے کہ اللہ دکھائی نہیں دیتا۔ اصحابِ کہف کا کتا جائے گا جنت میں اور آدمیوں کی کثیر تعداد جہنم کی طرف جاری ہوگی۔ اور میں نے یہ جوش کتابت میں نہیں کہا، بلکہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ۔ اب جنوں اور انسانوں کی کثیر تعداد کو جہنم میں بھیجیں گے۔ آپ نے خود کو تھوڑا نہیں سمجھنا، کیونکہ ہمیں تھوڑا ہونے پہ فخر ہے۔ کثیر جائیں گے جہنم میں، تھوڑے جائیں گے جنت میں۔ اب پتہ چلا تھوڑے بندے ولایت کیوں پڑھتے ہیں۔ تھوڑے بندے ولایت اس لیے پڑھتے ہیں کہ جنت میں تھوڑے بندے جائیں گے۔ اور میں اس منظر کو ساری سوچ کے لطف لیتا ہوں، جب کثیر تعداد آدمیوں کی جہنم میں جا رہی ہے، اصحابِ کہف کا کتا جنت میں جا رہا ہوگا، اصحابِ کہف کا کتا کھڑا ہوگا جنت کے دروازے پر اور آدمی جا رہے ہوں گے جنت کی جہنم کی طرف۔ سرکار آپ سے دعا دینے کے لیے لفظ کہہ رہا ہوں، اصحابِ کہف کا کتا کھڑا ہوگا جنت کے دروازے پر، آدمی جا رہے ہوں گے جہنم کی طرف، اور جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا کتا جہنم میں جانے والے آدمیوں کو دیکھ کے کہے گا علی کی ولایت کا انکار کر کے کتوں جہنم میں جا رہے ہیں۔ وہ کتا ان جانے والوں سے کہے گا علی کی ولایت کا انکار کر کے کتوں جہنم میں جا رہے ہیں۔ اور جیسے بٹ صاحب نے یہ ارشاد فرمایا کہ سرکار نے بھی سرکار شہباز قلندر اپنے لیے صاحب کا لفظ استعمال کیا، اس کو دنیا نے سمجھا نہیں، وہ سرکار کی ایک ربائی ہے، بلکہ چونکہ 4 مصرے پڑھے
ہے یہ سرکار کا علی کی دہلیز پر سجدہ ہے، ربائی کی صورت میں سجدہ ہے۔ سرکار فرماتے ہیں حیدری کلندر مستم بندہ مرتضی علی ہستم سر کے روئے تمام رندن کے سگے کوئے شیر جلدن۔ دنیا ان مصروں کو سمجھی نہیں، حقیقت میں سرکار آپ سے دعا چاہتا، سرکار نے ان مصروں میں اپنا تعارف کروایا کہ دنیا سمجھے کہ کلندر کسے کہتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا حیدری میں حیدری کلندر میں کلندر حیدریم کلندرم مست میں مست۔ سرکار لوگ اس مست کے معنی نہیں سمجھتے، توجہ صاحب، لوگ سمجھتے ہیں نشہ کرنے والے کو مست کہتے ہیں، بوٹی پینے والے کو مست کہتے ہیں۔ لا، نشہ کرنے والے کو مست نہیں کہتے، مست اسے کہتے ہیں جو جس کا مست ہو اسے اس کے سوا کچھ دکھائی نہ دے۔ فرماتے میں علی کا مست ہوں، مجھے علی کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ حیدریم کلندرم مستم بندہ مرتضی علی ہستم، فرماتے علی مرتضی کا بندہ سر کے روئے تمام رندن۔ فرماتے دنیا میں جتنے رند ہیں میں ان کا سردار ہوں، ان کا سر گرو، اور لوگ اس رند کے معنی بھی نہیں سمجھتے۔ اس سے ہم لوگ سمجھتے ہیں جو بندہ ہر کسی سے بھرسا لڑتا ہو نہ جھگڑتا ہو، لوگ کہتے ہیں بڑا رند ہے۔ لڑنے جھگڑنے والے کو رند نہیں کہتے، فقیر کی درگاہ میں حاضر ہو کے جملہ کہہ رہا ہوں، لڑنے جھگڑنے والے کو رند نہیں کہتے، رند اسے کہتے ہیں جو آل محمد کے نال جانتا ہو لیکن بتائے اسے جو حق رکھتا ہے۔ فرماتے سر کے روئے تمام رندان، دنیا میں جتنے رند میں ان کا سردار ہوں۔ آگے سرکار نے اپنا مرتبہ بتایا، فرماتے کہ سگے کوئے شیر جلدان، میں علی کے کوچے کا سگ، علی کی گلی کا سگ نہیں، علی کے کوچے کا سگ۔ تو میں نے سرکار کی دہلیز پہ سر جھکا کے سوال کیا کہ سرکار آپ نے پہلے مصرے میں خود کو علی کا بندہ کہا، چوتھے میں خود کو علی کا سر کہا۔ اگر پہلے مصرے میں خود کو علی کا بندہ کہنا تھا تو سرکار بعد میں خود کو علی کا سگ نہ کہتے، اگر بعد میں سگ کہنا تھا تو پہلے علی کو علی کا بندہ نہ کہتے۔ سرکار فرماتے نظر سگ پہ نہ رکھ، سگ کی صفت پہ رکھ۔ سگ میں ایک صفت ہے، اور کچھ کرے نہ کرے اپنے مالک کے دشمن پر بھونکتا ضرور ہے، اور کچھ کرے نہ کرے مالک کے دشمن پر بھونکتا ضرور ہے۔ سرکار فرماتے میں نے پہلے مصرے میں خود کو علی کا بندہ کہہ کے، چوتھے میں خود کو علی کا سگ کہہ کے قیامت تک کے مولویوں کو سمجھایا ہے، وہ جو علی کے دشمن کو نہ روکے وہ کتے سے بھی بدتر ہوتا ہے۔
اگر خیرات دینا بند کر دیں یہ کربلا والے، یہ دنیا دانے دانے کے لیے محتاج ہے۔ چلے بھائی یہ مصرے پڑھے تو چند مصرے میں بھی سناتا ہوں۔ کربلا فرش کے سینے پہ سجا دی اس نے، دنیا سمجھے کربلا کیا ہے؟ کربلا فرش کے سینے پہ سجا دی اس نے، ابھی پوچھو کہ میرے رب نے اتارا کیا ہے؟ کربلا فرش کے سینے پہ سجا دی اس نے، ابھی پوچھو کہ میرے رب نے اتارا کیا ہے؟ اور سن کے دربار میں سجاد ادا کہتے تھے، سن کے دربار میں سجاد ادا کہتے تھے، اس میں سب نام ہمارے ہیں، تمہارا کیا ہے؟ کربلا فرش کے سینے پہ سجا دی اس نے، ابھی پوچھو کہ میرے رب نے اتارا کیا ہے؟ سن کے دربار میں سجاد ادا کہتے تھے، اس میں سب نام ہمارے ہیں، تمہارا کیا ہے؟ اور روشنی دیکھ کے کہتے تھے ملک سارے ملک، ملک قوم نہیں ملک فرشتے، روشنی دیکھ کے، میں شیعت کی موت پڑھنے جا رہا ہوں کہ شیعہ کا مقام کیا ہے، روشنی دیکھ کے کہتے تھے ملک سارے ملک، اس نئی قبر میں شیعوں نے اتارا کیا ہے؟ کربلا موزن ولایت ہے، کربلا موزن ولایت ہے۔ اور مجھ سے پہلے جو قبلہ صاحب شان ابو طالب پڑھ رہے، سرکار ابو طالب کا پیغام سنو، سرکار کا پیغام بھی پیغام ولایت ہے۔ اچھا چلے فضیلت کا جملہ کہتا ہوں، چونکہ آج کو یہ ذکر کی درخواست جائے گی مولا کی بارگاہ میں، تو جہاں فضیلت ابو طالب پڑھنے والوں کا نام لکھا جائے وہاں میرا نام بھی شامل ہوتا ہے۔ قبلہ چونکہ فضیلت ابو طالب پڑھ رہے ہیں، مولا کائنات کا لقب ہے وجہ اللہ، وجہ اللہ کی معنی کیا ہے؟ سرکار فضیلت ابو طالب کا جملہ پڑھ کے آپ سے دعا دے، سرکار کا لقب ہے وجہ اللہ، میرے کائنات کا لقب ہے، وجہ اللہ کے معنی کیا ہے؟ مثال کے طور پر سرکار کوئی بات ارشاد فرمائے تو میں عرض کروں کہ سرکار یہ بڑی مشکل بات ہے، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی، تو سرکار اس بات کی وجہ بیان کریں گے، اس مشکل بات کی آسان سی وجہ بیان کریں گے، اس وجہ کی وجہ سے بات میری سمجھ میں آ جائے، جس وجہ سے کوئی بات سمجھ میں آئے اسے عربی میں وجہ کہتے ہیں۔ تو دنیا والوں سمجھو، نہ سمجھ میں آنے والا اللہ، جس کی وجہ سے سمجھ میں آئے اسے وجہ اللہ کہتے ہیں۔ نہ سمجھ میں آنے والا اللہ، جس کی وجہ سے سمجھ میں آئے اسے وجہ اللہ کہتے ہیں۔ اور یہ جو میرے مولا علی کا لقب ہے وجہ اللہ، سرکار کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، ثواب نہیں، عبادت، ثواب اور عبادت میں فرق ہے۔ علی مولا کا چہرہ دیکھنا ثواب نہیں، اللہ کی عبادت ہے۔ اب میرا آپ سے ایک سوال ہے، دعوت فکر ہے، فضیلت ابو طالب کا جملہ پڑھا کہ یہ ہے سرکار جو وجہ اللہ ہے، سرکار کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، یہ وراثت ہے یا ملکیت ہے؟ دعوت فکر دے رہا ہوں، اگر لاہور میں فقیر کی درگاہ میں لفظ آیا ہو گیا تو پھر میں یہ لفظ کہاں پڑھوں؟ علی مولا کا چہرہ دیکھنا جو ثواب اور عبادت ہے وہ وراثت ابو طالب ہے۔ چلے میں اپنے عزیزوں کے لیے پہلے اس بات کی تھوڑی سی شرح، مثال کے طور پر یہ انگوٹھی مجھے سرکار تحفے کے طور پر دے تو کیا ہوگا؟ میرے لیے انعام ہوگا، ایک محبت کا اظہار ہوگا۔ لیکن اگر میرے والد گرامی، میرے بابا جان والد صاحب اگر یہ انگوٹھی مجھے تحفے میں دے تو یہ میرے لیے وراثت ہے۔ اگر میں بازار سے خریدوں تو ملکیت ہے، اگر گا کے خریدوں تو
علی مولا کا چہرہ دیکھنا ملکیت نہیں، وراثت ابو طالب ہے۔ ایک مقام ایسا بھی بنا تھا جب میرے مولا ابو طالب کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت بنا، اور ایک دو دن کی عبادت نہیں، 90 سال کی عبادت کا عادت بنا۔ میں کتاب کا حوالہ دیتا ہوں، کتاب کا نام ہے الدمن الثاقبہ، 3 جلدوں میں موجود ہے، نجف سے چھپی ہے، ترجمہ لاہور سے ہوا ہے۔ اس کی پہلی جلد میں دیکھ لینا کہ مکہ کی وادیوں میں ایک سرکار عبادت گزار ہے جس کا نام تھا مشرم بن وحید۔ اس نے 90 سال لگاتار مسلسل عبادت کی۔ جب 90 سال عبادت کر چکا، سرکار 90 سال عبادت میں اللہ سے مانگتا کچھ نہیں، عبادت کر کے چلا جاتا۔ 90 سال گزر گئے، 90 سال کے بعد دیکھا آسمان کی طرف اور کہنے لگا والدہ تو جانتا ہے میں تیرا لالچی عبادت گزار نہیں، میں تیرا مخلص عبادت گزار۔ والدہ میں نے 90 سال مانگا کچھ نہیں، آج ایک سوال کرتا، پردہ غیب سے آواز ایمان کیا مانگتا ہے؟ کہنے لگا مانگتا صرف ایک بات ہے کہ مجھے میرے 90 سال کی عبادت کا صلہ اور صلہ یہ ادا کر کہ مجھے میرے دور کے ولی کے چہرے کی ایک جھلک دکھا دے۔ ہائے ہائے، مجھے میرے دور کے ولی کے چہرے کی ایک جھلک دکھا دے تاکہ میں اسے دیکھ کے عبادت کر سکوں۔ حکم ہوا اپنے گھر سے نکل مکہ کی کھاڑیوں میں وادیوں میں چلا جا۔ مشرم بن وحید لاکھ صاحب اپنے گھر سے نکلا، پہاڑوں پہ آیا، آگے غار تلاش کی۔ اب یہ موضوع تو آپ کے لیے نیا نہیں، پہاڑ اور غار پرانی باتیں ہیں۔ آگے اس نے غار تلاش کی، پردہ غیب سے آواز ہے اس غار میں چلا جا، جا کے بیٹھ۔ پردہ غیب میں جا کے بیٹھ گئے، اس غار کو پتھر سے ڈھانپ لیا۔ اب پھر دیکھا آسمان کی طرف، کہنے لگا والدہ اب میں غار میں آ کے بیٹھ گیا، غار کا منہ میں نے پتھر سے ڈھانپ لیا، اب یہاں عبادت کر۔ یہ جملہ بھی ذاکرین خطبہ کہتے ہیں میں دیواروں پہ لکھوں، میں دیواروں پہ نہیں، مومنین کے دلوں پہ لکھوں۔ مشرم بن وحید نے دیکھا آسمان کی طرف، کہنے لگا والدہ آپ یہاں کون سی نماز پڑھو، کون سی عبادت کرو، کون سی چلا کشی کرو؟ اچھا چلا کشی پہ بھی جملہ کہتا تھا، یہ جو لوگ سرکار ملیات کے شعبے سے وابستہ ہوتے ہیں وہ گھر بار بیوی بچے معیشت چھوڑ کے جنگلوں میں چلے جاتے ہیں۔ اگر ان سے سوال کریں کہ آپ نے گھر بار بیوی بچے کیوں چھوڑ دیے، کہتے آپ کو نہیں معلوم اللہ اللہ کرنا ہو تو دنیا چھوڑنا پڑتی ہے۔ اگر اس بات پہ تم پکے ہو گئے کہ اللہ اللہ کرنے کے لیے دنیا چھوڑنا پڑتی ہے تو فقیر کی درگاہ پہ حاضر ہو کے جملہ کہہ رہا ہوں، اگر اس بات پہ پکے ہو گئے کہ اللہ اللہ کرنے کے لیے دنیا چھوڑنا پڑتی ہے تو پھر آؤ ہمارے ساتھ مل کے علی علی کرو، دنیا تمہیں خود چھوڑ جائے گا۔ چھوڑنے کی ضرورت نہیں، ہمارے ساتھ مل کے علی علی کرو، دنیا تمہیں خود چھوڑ جائے گا۔ علی علی کرے تو سرکار دنیا چھوڑ جاتی ہے۔ کیوں چھوڑ جاتی ہے؟ کیونکہ میرے مولا علی نے دنیا کو طلاق دی، اور جسے ٹکرایا جائے وہ مخالفت کرتا ہے۔ مولا نے دنیا کو طلاق دی۔ جائیے لوگن پڑھیے، اٹھا کے دیکھیے دنیا کی معنی کیا ہے۔ دنیا کی معنی ہے کھٹیا، دنیا کی معنی ہے پست، اور صاحبان اشارہ کے لیے اشارہ کر رہا ہوں، کھٹیا مذکر کو دنیا نہیں کہتے، کھٹیا مونس کو دنیا کہتے ہیں۔ علی نے دنیا کو طلاق دی اور اپنی مرضی سے نہیں دی، بلکہ مصطفیٰ نے کہا یا علی آپ کو میرے بعد جو کھٹیا لگے اسے طلاق دے دینا۔ مشرم بن وحید بھی غار میں آ کے بیٹھ گیا، کہنے لگا یہاں کیا کروں؟ اس کا نام واضح کریں تھوڑا سا۔ مشرم بن وحید، یاد میم مشرم شین رے میم، مشرم بن وحید، واو این یہ میم، مشرم بن
پورا ایک دن غار میں انتظار کرتا، دوسرے دن بھی انتظار کرتا، تیسرا دن انتظار کر چکا۔ پہلے میں نے سارے مومنین سے دعا لی، اب خاص کر سرکار آپ سے دعا لی۔ تیسرے دن کا سورج ابو طالب کے بیٹے کی اجازت سے مغرب کے دانوں پہ سارا کے سویا کہ مکہ میں رات ہو گئی۔ سورج ابو طالب کے بیٹے کی اجازت سے مغرب کے دانوں پہ سارا کے سویا کہ مکہ میں رات ہو گئی۔ جب رات ہوئی تو بشر بن وحید نے کیا دیکھا؟ غار کے دہانے پر اس کے منہ پر جو پتھر تھا وہ پتھر ہٹ گیا، کوئی نورانی ہستی غار میں داخل ہوئی۔ اس ہستی کے چہرے پر نور اتنا تھا کہ اس کے چہرے کی روشنی سے غار کا اندھیرا روشنی میں تبدیل ہو گیا، ہر طرف نور ہی نور تھا۔ وہ ہستی آئی بشر بن وحید کی طرف، کہنے لگے جی بھر کے ہمارے چہرے کی زیارت کر۔ سرکار جی بھر کے بشر بن وحید اس ولی کے چہرے کی زیارت کرتا رہا۔ جب وہ ولی واپس جانے لگے، غار سے باہر نکلنے لگے، بشر بن وحید قدموں پہ آ گئے، دونوں قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے یا یوں تو نے کہوں نالین پہ ہاتھ رکھا۔ اس سے پہلے قبلہ بھی نالین مصطفیٰ کی فضیلت پڑھ رہے تھے، اور میں اگر نالین مصطفیٰ کی فضیلت ایک جملے میں نہ سمجھاؤں تو میں نے کربلا جا کے غازی شہنشاہ سے داخلے کی خیرات نہیں مانگی۔ نالین مصطفیٰ کا مقام کیا ہے؟ سارے کہتے ہیں نالین معراج پہ گئی، اس میں کوئی شک نہیں کہ سرکار دو عالم کی نالین معراج پہ گئی ہے، لیکن دعا کے لیے لفظ کہہ رہا ہوں، جس مقام پر کسی نبی کی دستار نہیں گئی اس مقام پر مصطفیٰ کی نالین گئی ہے۔ چاہے سے بڑا لفظ میں کیا کہوں؟ جس مقام پر کسی نبی کی دستار نہیں گئی وہاں پر مصطفیٰ کی نالین گئی۔ بشر بن وحید نے اس ولی کے نالین پہ ہاتھ رکھا، کہنے لگا سرکار یہ تو مجھے معلوم ہو گیا کہ آپ ہی وہ ولی ہیں جس کے چہرے کی ایک جھلک میرے 90 سال کی عبادت کا صلہ ہے، جس کا چہرہ دیکھنا میرے 90 سال کی عبادت کا صلہ ہے۔ سرکار یہ تو مجھے معلوم ہو گیا کہ آپ ہی وہ ولی ہیں جس کے چہرے کی ایک جھلک میرے 90 سال کی عبادت کا صلہ ہے، لیکن سرکار ذرا اپنا تعارف تو کرواتے گئے، مجھے اپنا اس میں گرامی تو بتاتے گئے۔ اب اس ہستی نے مڑ کے دیکھا بشر بن وحید کی طرف اور مسکرانے کہتے بشر بن وحید تمہیں نہیں معلوم مجھے ہی علی کا باپ ابو طالب کہتے ہیں۔ اور آپ کو سلام، کربلا کی تبلیغ بھی ولایت ہے اور سرکار ابو طالب کی تبلیغ بھی ولایت ہے۔ ایک جملہ اور فضیلت کا پڑھنا ضروری سمجھتا ہوں، اسے حاصل مجلس میں اسے یاد کر کے اسلام کی پہلی دعوت ہے دعوت دل شیرہ، دسترخوان سجا، اور یہ لمبے لمبے دسترخوان مولویوں کے ہاں نہ ڈھونڈنا، دسترخوان ملتے ہیں فقراء کے ڈیروں پر۔ کیوں؟ یہ بھی ابو طالب کی چھوڑی ہوئی سنت ہے، چونکہ پہلا دسترخوان سجا تھا سرکار ابو طالب کے پاس، جسے دعوت دل شیرہ کہتے ہیں۔ اب میں ساری دعوت نہیں پڑھتا، ایک جملہ جو پیغام دینا چاہتا ہوں۔ روز واٹس ایپ کافر آتے تھے، ذاکر صاحب آ کے کھانا کھاتے تھے، جب سرکار دو عالم بات کرنا چاہتے تھے بات سنے بغیر واپس چلے جاتے تھے۔ یہ کچھ لوگوں کی پرانی عادت، آ کے لنگر کر لیتے لیکن مجلس نہیں سنتے، بات نہیں سنتے، وہ بھی آ کے روز کھانا کھاتے، سرکار کی بات سنے بغیر واپس چلے جاتے۔ ایک دن سرکار ابو طالب نے کہا کہ بیٹا محمد بڑے سے بڑا صحابی جسے باپ نہیں کہہ سکتا اسے جو بیٹا کہہ کے بلائے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا بیٹا محمد، چلے بیٹے پہ بھی ایک لفظ کہتا ہوں۔ سرکار ابو طالب کی آغوش ہے کیونکہ میں سرکار کے کلمے پہ بات
سرکار کے سرکار ابو طالب کے دو زانوں، ایک پہ بیٹھتے سرکار دو عالم، ایک پہ بیٹھتے امیر کائنات یا یوں کیوں نہ کہوں، ایک پہ بیٹھتا محمد رسول اللہ، ایک پہ بیٹھتا علی الولی اللہ، اور ابو طالب کے محفل مکمل ہو گئی، دعوت دل شیعہ مکمل ہو گئی۔ میں پوری مجلس کا پوری گفتگو کا خلاصہ کرنا کربلا جانے کا پیغام دیا۔ جب دعوت مکمل ہو گئی تو آپ پھر جانے لگے اپنے گھروں کی طرف اور دیکھا سرکار ابو طالب کی طرف، اور ایک لفظ تھا، اس لفظ میں پیغام ہے آج کی مجلس کا، اس پیغام کو یاد کر لینا۔ کافروں نے دیکھا سرکار ابو طالب کی طرف اور کہنے لگے لے ابو طالب، آج سے تیرے بھتیجے محمد نے تجھ پر علی کو واجب کر دیا ہے۔ کہنے لگے لے ابو طالب، آج سے تیرے بھتیجے نے تجھ پر علی کو واجب کر دیا۔ کافر تھے لیکن جانتے تھے علی اسے کہتے ہیں جو شریعت محمد میں مستحب نہیں ہوتا، واجب ہوتا ہے۔ اصل دارو، اگر ساری دنیا اس گھر کی فضیلت مان جاتی، اس گھر کی عزت کو پہچان جاتی، لوگ کبھی ابو طالب کی بیٹیوں کو پتھر نہ مارتے۔ مستقبل عبادت کے لیے دو لفظ مسائل کے پڑھنا چاہتا ہوں۔ فقراء کی درگاہ ہے، بڑی روحانیت والی جگہ ہے۔ سید ہو کے، حسین کا ذاکر ہو کے، حسین مولا کا زوال ہو کے، سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے اور آپ سب کو وہ جگہ دکھائے جہاں بابا کے سامنے قرآن نہ پڑھنے والی ساری رات بھائی کے چہرے کا قرآن پڑھتی رہی۔ ایک پیغام دے رہا ہوں، ایک دعوت فکر دے رہا ہوں کہ جب بھی مصائب سنو تو ایک لفظ ذہنوں میں رکھا کرو کہ یہ آل محمد کا گھر ہے، یہ ابو طالب کا گھر ہے، یہ کائنات سے مانگنے والوں کا گھر نہیں، کائنات میں تقسیم کرنے والوں کا گھر ہے۔ اور لفظ کہہ رہا ہوں، جس دن سید الصالحین کے ہاتھوں میں گھڑیاں تھیں، پاؤں میں گھڑیاں تھیں، گلے میں توق تھا، کمر میں گنجر تھا، اس دن کا سورج بھی سجاد سے اجازت لے کے نکلا تھا۔ یہ مظلوم ہے، مجبور نہیں۔ آج میں علی کی بیٹی کی غریبی سناؤں، کربلا بچانے والی بیوی کی محنت سناؤں، اس بیوی کا مسائل سناؤں، اس بیوی کا کرم سناؤں جو بھائیوں کے جنازوں سے چپ کر کے گزر گئی۔ سرکار یہ فطرت کا ایک تقاضا ہے۔ میں مجالس کے مولا کی حاضری کے لیے جاتا ہوں تو میں اس بات کا مشاہدہ کرتا ہوں۔ آپ نے بھی کئی مقامات پر دیکھا ہوگا، ذاکرین کے لیے لفظ کہہ رہا ہوں، اگر اللہ نہ کرے کسی بہن کا نوجوان بھائی دنیا سے چلا جائے، کئی دن تک لوگ اس بہن سے پانی نہیں مانگتے، اس سے کھانا نہیں مانگتے، اس سے لباس نہیں مانگتے۔ کیوں نہیں مانگتے؟ کہتے ہیں پانی مانگیں گے اسے اپنا بھائی یاد آئے گا، کھانا مانگیں گے اسے جوان بھائی کے کھانے کا وقت یاد آئے گا۔ آج ایک اتنی قریب ہے علی کی بیٹیاں، عزیزانو اتنی قریب ہے علی کی بیٹیاں جو بھائیوں کے جنازوں پہ بیٹھ کے بے اولادوں کو اولاد عطا کرتی ہیں، جو بے گھروں کو گھر عطا کرتی ہیں۔ جب علی کی بیٹیاں شام کے بازار میں تشریف لائی تھی تو 3 دن تک باب و سعد کے باہر کھڑی رہی۔ 15 اذانیں ہو گئی، علی کی بیٹیاں کھڑی رہی۔ 3 دن کے بعد دروازہ کھلا۔ جب دروازہ کھلنے لگا،
جہاں چھتوں پہ پتھر ہو. بٹ صاحب آپ لاکری کے لیے جاتے ہیں, آپ لاکری نے سرکار اب کئی مقامات پہ جاتے ہیں, کوئی آپ نے چھت دیکھی ہو یہ چھت پہ پتھر پڑے ہو, اداروں چھتوں پر پتھر نہیں ہوتے. یہ شام میں چھتوں پہ پتھر کہاں سے آئے؟ یہ پہلے موجود نہیں تھے, علی کی بیٹیوں کے لیے منگوائے گئے. اور ایک اعلان ہوا, اعلان پتہ کیا ہوا؟ اعلان ہوا جب دروازہ کھلے گا علی کی بیٹیاں بازار میں داخل ہوگی نا, تو علی کی بیٹیوں کو چھتوں سے پتھر مارنا اور زیادہ پتھروں سے مارنا. جس بیوی کا نام زینب ہوگا, اب لاہور میں بیٹھ کے غازی کے حصے کی بہن کی وفا کا جملہ کہتا ہوں, دیکھنا غازی کے حصے کی بہن کی وفا کیا ہے. جیسے ہی شام کے بازار کا دروازہ کھلا, اعلان ہوا پتھروں سے مارنا. جس بیوی کا نام زینب ہوگا, سب سے پہلے غازی کے حصے کی بہن بازار میں داخل ہوئی, عورتوں کی طرف دیکھ کے آواز دے دی کہ شام کی عورتوں پتھر مارو, میرا نام زینب ہے. شام میں بہت زیادہ رش ہو گیا, اور یہ زمانے کا سرکار دستور ہے, جس مقام پہ رش زیادہ ہونا وہاں کوئی مانگنے والے آ جاتے ہیں, چیزیں بیچنے والے آ جاتے ہیں. شام میں بہت زیادہ رش تھا, وہاں بھی ایک مانگنے والا آیا. میں بتاؤں اس مانگنے والے نے سوال کیا کیا؟ اللہ مادمی نوجوانوں حسین کے ذاکروں, اس نے ایک سوال کیا. بازار کا ماحول تبدیل ہو گیا. شام کے رش کو دیکھ کے کہتا ہے, شام والوں کیا تم میں کوئی ایسا ہے جو مجھے مدینے والے مشکل کشا کے نام پہ عطا کرے؟ اللہ اس کا سوال کرنا تھا کہ علی بیٹی کی آواز ایک سجاد, ہم ابو طالب کا گھر ہے, ہم سوال سے پہلے عطا کرتے ہیں. سجاد اس سوالی سے کہے, ہم تمہیں اتنا عطا کریں گے تیری نسلیں کھاتی رہیں, تیرا رزق ختم نہیں ہوگا, لیکن سوال ایک بار پھر کر. اللہ مولا سجاد چلتے چلتے اس نابینا سوالی کے پاس آئے, آگے کہتے ہیں ہم تمہیں اتنا عطا کریں گے تیری نسلیں کھاتی رہیں, تیرا رزق ختم نہیں ہوگا, اور ایسے عطا کریں گے جیسے مدینے والا مشکل کشا عطا کرتا تھا, لیکن سوال ایک بار پھر کر. اللہ اس نے دوسری بار سوال بلند کی, آواز دے کے کہتے شام والوں کیا تم میں کوئی ایسا ہے جو مدینے والے مشکل کشا کے نام پہ عطا کرے؟ بی بی کی آواز ایک سجاد اس سے کہے, سوال ایک بار پھر کر. جب مولا سجاد نے پھر کہا سوال ایک بار پھر کر, ہاتھ جوڑ کے کہتے میرے مولا کا نام ہے, میں اگر قیامت تک لیتا رہوں میں تھکتا نہیں, لیکن ایک بات کا جواب دے. آپ میرے مولا کا نام, میرے مشکل کشا کا نام, میرے شفیع کا نام, میرے امید کا نام بار بار کیوں سنتے ہیں؟ جب تک آپ میرے مولا کا نام بار بار کیوں سنتے ہیں؟ تو مولا سجاد آواز دے کے کہتے سوالی, ہم نے بڑی مدت کے بعد تیرے مشکل کشا کا نام اتنے ادب کے ساتھ سنا ہے, ورنہ کوئی پتھر برساتا تھا, کوئی باغی کہتا تھا. اس نے تیسری بار صدا بلند کی کہ شام والوں کوئی ہے جو مدینے والے مشکل کشا کے نام پہ عطا کرے. اب شریکت و حسین کی آواز سجاد اس سے کہہ یہ وہاں پر چلا جائے جہاں میرا ناکا کھڑا ہے, جہاں پر میرا مامن کھڑا ہے. میرا ناکا قدم اٹھاتا جائے, یہ درم اور درام اٹھا کے جھولی میں ڈالتا جائے. اداروں پتہ نہیں کس سہارے سے یہ نابینا بھکاری چلتا چلتا وہاں آیا جہاں علی کی بیٹی کا ناکا کھڑا تھا, جہاں شریکت و حسین کا ناکا کھڑا تھا. سرکار علی کی بیٹی کا ناکا قدم اٹھاتا گیا, یہ درم اور دلار اٹھا کے جھولی میں ڈالتا گیا. جب اس کی جھولی درم اور دلار سے بھر گئی نا, اب آیا میرے مولا سجاد کے قریب, آواز دے کے کہتے آپ نے مجھے اتنا عطا کر دیا, میری نسلیں کھاتی رہیں, میرا رزق ختم نہیں ہو سکتا, لیکن سرکار آپ کا ایک وعدہ تھا کہ ہم تمہیں ایسے عطا کریں گے جیسے مدینے والا مشکل کشا عطا کرتا تھا. مولا فرماتے اپنی حاجت بتا. یہ آواز دے کے کہتا میرا مشکل کشا تو اندھے بھکاریوں کو آنکھیں بھی عطا کرتا تھا. جب کہا میرا مشکل کشا تو اندھے بھکاریوں کو آنکھیں بھی عطا کرتا تھا. مولا سجاد فرماتے سوالی
المؤمنين فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. یا اللہ بھیجے علیہ الصلوۃ والسلام یا فاتح السماوات والارض بحق سیدہ الطاہرہ سیدہ کونین یا مسلم بحق حسن علیہ السلام یا قدیم الاحسان بحق حسین علیہ السلام بارگاہ محمد وآل محمد کی قریبی کا صدقہ دسترخوان ابو طالب کا صدقہ شریکت الحسین اور مولا سجاد کی سخاوت قریبی کا صدقہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. اللہ کی عبادت ہمیشہ قبول ہی قبول ہے، لیکن چونکہ دعا کا حکم ہے تو ہم اظہار بندگی کے لیے مانگتے ہیں اس دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. اللہ ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ہم سب کے گناہ کبیرہ و صغیرہ معاف فرما، ہمارے والدین کے گناہ کبیرہ و صغیرہ معاف فرما، ہمارے جتنے مرحومین دنیا سے جا چکے مالک سب کے درجات بلند فرما. اللہ ان مومنین کے لیے جن کے لیے دعا پڑھنے والا کوئی نہیں، مالک ان کے درجات بلند فرما. مالک اس نازک دور میں ہر عزت دار کی عزت محفوظ فرما، ہماری ماں بہنوں کے پردے سلامت فرما. ہمیں اس پورا شوق زمانے میں ولایت امیر المومنین عزاداری سید الشہداء اور حرمت سادات سے مخلص رہنے کی توفیق عطا فرما. بارگاہ کے سرکار اس بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں جو باب اللہ ہے، جو باب حصہ ہے، جو قبولیت والی جگہ ہے. مالک سفر بخیر فرما، ان کا صدقہ اس بار سفر کا صدقہ ہم سب کو بھی اس سفر کی سعادت نصیب فرما، ہم سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرما، جاگیر علی اکبر کی زیارت نصیب فرما، مولا غازی کی ملکیت کی جگہ ہمیں دیکھنی نصیب فرما. بارگاہ ہم سب کو ایک ایمان ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے پاس عمل بہت زیادہ ہے، ہمارے پاس نیکیاں بہت زیادہ ہیں، بارگاہ ہم گناہگار خطاکار ہیں، ہم آل محمد سے سچی محبت کر ہی نہیں سکتے، ہمارے پاس وہ ظرفیت ہی نہیں کہ ہم آل محمد سے محبت کر سکیں. لیکن مولا ایک بات طے ہے کہ آل محمد کو پھونکنے والوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. ورنہ ہم گناہگاروں کی اس محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ہمارے پردے والے وارث کا در ظہور فرما، ہمیں امام کے سپاہیوں میں شمار فرما، قدموں میں جام شہادت نوش کرنے کی سعادت عظمیٰ نصیب فرما. آج دعا زبان پہ نہیں آ سکتی تو دلوں کے راز جانتا ہے، ساری دعائیں مستجاب فرما. ربنا